رحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. हर किस्म की तारीफ़
تسبیح و تقدیس اللہ رب رحمان کے لیے ہے جو ہم سب کا حافظ محافظ نگران ہے۔ ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، شیطان رجیم کے واروں سے اور اس کے فتنوں سے بچانے والا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ آپ سن رہے تھے آیت الکرسی کی عظمت اور اس میں رب کا کامل اور مکمل تعارف۔ آج کی تعلیم میں یہ بات ذہن نشین کیجئے، انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے۔ جب انسان ایک فہرست بناتا ہے کہ میرے دشمن فلاں فلاں ہیں، ان میں سے سب سے بڑے دشمن کی جو لسٹ میں نام آتا ہے وہ ابلیس شیطان کا آتا ہے، جو انسان کا ازل سے ابد تک دشمن ہے۔ اب اس دشمن کے حملوں سے، اس کے دجل اور اس کے فریب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطانی حملے اور شیطانی حملوں کے نجات، شیطانی حملوں سے بچنے کے جو راستے ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں وہ آج سنائے جائیں گے۔ آپ نے سنا آیت الکرسی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو معمولی نہ جانیے، اس کا ہر وقت ہر پل ورد کرتے رہا کریں۔ مشہور حدیث، حضرت ابو ہریرہ ایک مال کے ڈھیر پہ بیٹھتے ہیں، نگران مقرر کیے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک کھجوروں کے ڈھیر کی حفاظت کرنی۔ رات گزرتی ہے، رات کے کچھ وقت گزرنے کے بعد انسانی روپ میں شیطان آتا ہے، چوری کرنے کے لیے، انسان کا مال لوٹنے کے لیے پکڑا جاتا ہے۔ اب پکڑا گیا، منت سماجت کی، مجھے چھوڑ دیجئے، میرے بچے ہیں، کہا مجھے ترس آیا میں نے چھوڑ دیا۔ دوبارہ پھر آتا ہے، دوسرے دن پھر پکڑا گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آتا ہے، مال چراتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ میں نے اب پکڑ لیا اور کہا کہ اب تیرا معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو چکا ہے، اب تجھے سزا دلوا کے رہوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیجئے، ایک وظیفہ میں بتا کے جاتا ہوں، میری کمزوری ہے، جہاں یہ ہوگا وہاں میں نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاں اللہ کا نگران ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، جہاں رب العالمین کے کلام کو پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان کا داؤ نہیں لگتا۔ بتا کون سا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ تیری کتاب میں اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی عظمت، اس کا شان، اس کے معنی مفہوم آپ جان چکے۔ کہا جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں میں نہیں آتا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا تو وہ کذاب جھوٹا بات سیدھی کر گیا ہے، فاجر تھا، فاسق تھا، لعین مردود راندہ ہوا تھا، چور کی شکل میں تھا، لیکن بات سیدھی کر گیا ہے، بات سیدھی کی ہے، اس بات پہ تو عمل کر۔ وہ شیطان تھا، جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ پتہ چلا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ لعین مردود ہمارا دشمن ہے۔ مالک ارض و سما قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الفاطر ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، ہر ایک کا دشمن ہے۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والا نمازی ہے، اس کا بھی دشمن ہے۔ شیطان اس کا بھی دشمن ہے جو چوری کر رہا ہے، شیطان اس کا بھی دشمن ہے جو داؤ لگا رہا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن جانیے، اس کے حملوں سے بچ جائیے، اس کے وار سے بچ جائیے، اور اس کے داؤ سے بچ جائیے، اس کے دجل اور اس کے فریب سے بچ جائیے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ پوچھتے رحمان والے ہیں یا شیطان والے ہیں؟ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ یہ دنیا دار الغرور ہے، کہیں تمہیں شیطان کا دھوکہ اور بہکاوا نہ لے جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان پکارتا ہے اور پکار کر اپنے ساتھیوں کو جو اولیاء الشیطان ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں جا کر بھی لا تعلقی کا اظہار کر دے گا۔ سنیے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس شیطان کے حملے اور اس شیطان کے فریب اور اس دجل سے بچا کے رکھے۔ اے ایمان والو، تم چاہتے ہو کہ شیطان کے وار سے بچ جائیں، شیطان کا داؤ ہم پہ نہ لگے؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ گے، اسلام والے بن جاؤ گے، وہاں شیطان کا داؤ نہیں لگتا۔ اسلام میں داخل ہونے والا، اسلام پہ عمل کرنے والا، وہ صبح اور شام کے اذکار نہیں چھوڑتا۔ اسلام میں داخل ہونے والا، اسلام پہ مکمل عمل کرنے والا، وہ نمازوں کو ترک نہیں کرتا۔ اسلام میں داخل ہونے والا، اہل اسلام جو مسلمان ہے حقیقی معنوں میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھو، شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کے کہنے پہ نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ کون ڈرا رہا ہے؟ یہ میرا مالک ارض و سما فرما رہا ہے، مجھے اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اولاد آدم، یہ تمہارا باپ کا دشمن تھا، یہ اس وقت سے اس کی دشمنی ہے، اور ایسی دشمنی ہے کہ واضح اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ میں مہلت مانگتا ہوں، مجھے مہلت دیجئے۔ کہا جا تجھے مہلت دے دی گئی ہے، تو لعین ہے، مردود ہے، تو شیطان ہے، میری رحمت سے دور ہے۔ کہا میں گمراہ کروں گا، دائیں بائیں سامنے اور پیچھے سے آ کر میں نے ہر وار چلانا ہے،
میں نے ہر وہ حربہ اختیار کرنا ہے جس سے مسلمان نیکی سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں. اور یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطانی وار ہیں کہ آج امت مسلمہ کا جو شرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے فساد کی صورت میں، فسق و فجور کی صورت میں، اس کے پیچھے سب سے بڑا اگر کوئی ہاتھ ہے تو شیطان کا ہاتھ ہے. مالک نے منع کیا، میں اور آپ اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. آج جو تقلید ہو رہی ہے، آباؤ اجداد کو پوجا جا رہا ہے، اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے. آج جو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، قوم رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہی ہے، اس کے پیچھے کون؟ شیطان ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے اس شیطان کو دشمن سمجھ کر ہمیشہ دشمن سے انسان بچتا ہے جو اس کی جان کا ویری ہو، جو اس کے مال کا ویری ہو. یہ میرے ایمان کا ویری ہے، یہ میری جان کا ویری ہے، مجھے جہنم میں پھینکنے والا ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عدو کی عداوت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس شیطان کو کہتے ہیں تو راندہ ہوا ملعون ہے، اللہ میں گمراہ کروں گا. مالک ارض و سما فرماتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین. تیسرا وہ بندہ بچ جاتا ہے تیرے وار سے، تیرے فتنوں سے، تیرے شر سے، تیری شرارتوں سے، جو مخلص ہوتا ہے اسلام کے ساتھ، جو مخلص ہے قرآن کے ساتھ، جو مخلص ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جو مخلص ہے دین کے ساتھ. اللہ رب العزت جس کو اخلاص کی دولت سے نواز دیتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے ہتھ کنڈے یا شیطان کے داؤ کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ شیطان کے جال میں پھنس نہیں سکتا. جو مخلص ہے ہمیشہ پھنستا ہے تو وہ منافق پھنستا ہے تو دو دوگلا ہے، جس کے دو منہ ہیں، جو دو رخا ہے، جو ادھر میرا ہے ادھر تیرا ہے، جو لڑانے کی بات کرتا ہے وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیطان کے جال میں نہیں آتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جو مخلص ہوتا ہے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. سامعین حضرات، یہ شیطان کی عداوت دیکھیے، اللہ نے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، لیکن اس لعین مردود نے ہمیں بھائی بھائی سے دور کر دیے، ہمارے بھائی ہم سے دور. اس شیطان کی وجہ سے اس نے حسد کی آگ ایسی لگائی ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. اس نے حسد کی آگ ایسی لگائی ہے کہ بھائی بھائی کا قاتل بن رہا ہے. اس نے حسد کی آگ ایسی لگائی ہے کہ دنیا میں باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن بن چکا ہے، جان مال کے ویری بن چکے ہیں. ہم عزتوں کے پاسبان تھے، ہم عزتوں کی رکھوالی کرنے والے تھے، آج عزتوں کو داغدار کرنے والے بن گئے. ہم حیا والے تھے، اس شیطان کا داؤ ایسا چلا اس نے پوری قوم پوری نسل کو بے حیا بنا دیا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا جو وار شیطان کا چلتا ہے نا وہ وسوسہ ہے، خیال ہے. وہ نماز میں بھی آ سکتا ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کو کہے گا تجھ سے بڑا کوئی نیک آدمی کو نہیں، تجھے متکبر بنا دے گا. یہ دنیا ساری بے عمل ہے، تو عمل والا ہے. اس کو اپنے جال میں اس طرح پھنسا رہا ہے کہ تو نیک ہے باقی سب بد نیک ہیں، تو جنتی ہے باقی سب جہنمی ہیں. اور یہ نیکی کرنے والا تکبر میں آ کر کہتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں، میرا خانوادہ نیک ہے، باقی تو سب ایسے ہی ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. یہی تو شیطان کا بول تھا نا. اللہ گندا اور مندا بول بولنے سے بچائے. اس نے یہی تو کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں بڑا ہوں. کانا من الجن ففسق عن امری، یہ جنوں میں سے تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ایسی کی، ایک سجدہ نہیں کیا، لعین ٹھہرا. میں اور آپ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر.
رات سوتا ہے کہتا ہے سو جا سو جا، ابھی رات بڑی لمبی پڑی ہے، تجھے حملہ دیکھ کر رہا ہے، تجھ پر وار کر رہا ہے، تجھ پر کیسا وار چلا رہا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں شیطان انسان کے رات اس بانسے میں گزارتا ہے ناک میں، اور صبح چاہیے کہ تم اٹھو اپنے سب سے پہلے ناک کو جھاڑو، اگر پھر بھی آپ کو نیند اور سستی پڑی ہوئی ہے، آپ سستی کا شکار ہیں، اپنے ناک کے اوپر 3 گرے ایسی لگاؤ تاکہ سستی ختم ہو جائے۔ یہ شیطان گرے باندھتا ہے تمہاری گدی میں، جب تم وضو کرتے ہو تو یہ کھل جاتی ہیں، جب تم اٹھ جاتے ہو نماز کے لیے تو یہ راندہ ہوا شیطان پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ انسان اذان دیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان تکبیر کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان رب کا نام لیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نام لیا کر اللہ رب العزت کا، تعریف کیا کر مالک ارض و سما کی۔ اگر نماز میں پھر بھی وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے، تو پھر اپنی بائیں جانب تھو تھو کر دیا کر تاکہ شیطان کا منہ جو ہے وہ پلیت منہ کے اوپر تھوک چلی جائے اور یہ راندہ ہوا شیطان بھاگ جائے۔ یقال لہ خنزب، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے جو تجھے بھلا رہا ہے کہ تو نماز پڑھ رہے، کتنی پڑھی ہیں رکعتیں، تجھے خیال وہ دے رہا ہے جو تو نے کبھی سوچا تک نہیں ہے، یہ تیرا رب سے تعلق توڑ رہا ہے۔ اپنا تعلق مضبوط کر، اپنے رب کا تعارف، اپنے رب کا کامل اور مکمل تعارف سمجھ کر، یہ سمجھ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ وسوسہ دیتا ہے، تو مال خرچ کرنے پہ آتا ہے، تجھے وسوسہ دے گا کہ الشیطان یعدکم الفقر، تو فقیر ہو جائے گا، مال خرچ کرنے سے تو فقیر ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، فضول خرچی کروانے پہ آئے گا تو رسم و رواج پہ ہزاروں لاکھوں روپے انسان لٹا دیتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، اللہ فرماتے ہیں شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو، وسوسوں سے بچو، وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، شیطان کا داؤ کبھی نہیں لگ سکتا۔ تحریش فساد کی بات کرے گا، جب بھی بات کرے گا تیرے ذہن میں کسی کو بھڑکانے کی بات کرے گا، آپس میں لڑانے کی بات کرے گا کہ مسلمان مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر لڑتے رہیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان فقیر بن جائے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ مسلمان ایک دوسرے کے ویری بن جائیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں، ایک دوسرے کے جان کے مال کے لوٹنے والے ڈاکو بن جائیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے پہ لگا کر، جو عمل الشیطان ہیں ان کاموں پہ لگا کر تجھے اللہ کے ذکر سے روک دے۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ آج بازار بھرے پڑے ہیں، کبھی کسی کو فکر نہیں، کبھی کسی کو سوچ نہیں آئی کہ میں کس کا شکار ہو رہا ہوں، مجھ پہ کس کا وار چل رہا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کس کی پیروی کر رہا ہوں، میں کس کا کہنا مان رہا ہوں۔ یہ طول عمل، یہ امیدیں دلا رہا ہے، ان قریب کر لیں گے۔ وقت وہ آتا ہے کہ انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، ابھی اس کی ان قریب ختم نہیں ہوتی۔ یہ انسان کو داؤ پہ لگاتا ہے ان قریب کا لفظ دے کر کہ ان قریب میں عبادت کرنے والا ہوں، ان قریب میں توبہ کرنے والا ہوں۔ کبھی یہ شیطان انسان کو اس طرح بہکاوا دیتا ہے کہ بھائی گناہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا۔ حضرت انسان کو چاہیے کہ ان سارے جو اس کے ہتھ کنڈے اور اس کے جو حملے ہیں ان سے آگاہ رہے۔ اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا ہے، میں اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر مجھے اور آپ کو علم ہو کہ سب سے بڑا دشمن میرا شیطان دشمن ہے، میں نے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں تمہیں چاہیے کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب بھی تم نیکی کا کام کرو،
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تمہیں چاہیے فاستعذ باللہ، جو بچانے والا ہے، جو نگران، اعلیٰ نگران ہے، جو میری اور آپ کے ایمان اور جان کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے سامنے اپیل دائر کریں، اللہ مجھے شیطان سے بچا کے رکھنا، اللہ مجھے اس کے حملوں سے بچا کے رکھنا، اللہ مجھے اس کے واروں سے بچا کے رکھنا، اللہ اس کی مکاریوں سے مجھے بچا کے رکھنا، اللہ اس کے ہتھ کنڈوں سے مجھے بچا کے رکھنا۔ جب تم کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تمہارا ضامن بن جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں تم آ جاتے ہو، اللہ رب العزت اس شیطان رجیم سے تمہیں بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ بچانے پہ قادر ہے۔ تم نے توفیق مانگی ہے کہ اللہ مجھے بچا، بچانے والی تیری ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے چاہیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب میرے ذہن میں وسوسہ آئے، میں صدقہ کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کم ہو جائے گا، میں عبادت کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ ہم غم فکر فاقے یہ دکان کوئی اور لے جائے گا، اس طرح کے وسوسے آئیں یا تیرے ذہن میں عقیدے کے بارے میں وسوسے آئیں تو پھر کہہ فاستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیرے علاوہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کتے اور گدھے کی آواز سنیں، وہ شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے، بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ شیطان کا وار چلا ہے، بھائی بھائی کو مارنے پہ آیا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، وضو کر لے، پانی پی لے، جگہ بدل لے، شیطان کا داؤ تجھ پہ نہیں چلے گا۔ اگر چھوٹی لڑائی کو آپ نے ختم نہ کیا، یہ فساد بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جائے گا کہ اس فساد کی وجہ سے کئیوں کے گھر اجڑ گئے، اس فساد کی وجہ سے کئیوں کے بزنس اجڑ گئے، اس فساد کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، جیلوں میں پڑے ہیں، عدالتوں میں ان کے فیصلے تک نہیں ہو رہے، اور وہ مارے مارے فقیر بن گئے ہیں۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ تاکہ تجھ پر شیطان کا وار اور داؤ نہ چلے۔ گھر سے نکلا ہے، مسجد کی جانب آ رہا ہے، مسجد میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ نماز میں کھڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس دعا کو پڑھ، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے ان پھونکوں سے، ان جادو ٹونوں سے، اور اس کے وہ جو وسوسے اور گرے باندھنے ہیں، کیونکہ شیطان ہے جو دلوں میں، جو سینوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے، جو رب سے مجھے دور کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر سے نکلا بچہ، بچے کو یہ علم سکھلائیے، دعا سکھلائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بیٹا اس دعا کو پڑھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعا پڑھ لی کفیتا، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کو بچائیں گے شیطانی ہتھ کنڈوں سے، اس کو بچائیں گے شیطانی واروں سے، بلکہ اس کو بچائیں گے دنیا کے جتنے نقصان دینے والی چیزیں ہیں، دنیا کے جتنے شر ہیں، سب شروں سے بچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی ہم میں ہے، کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، مالکی ارض و سماء ارشاد فرماتے ہیں یہ آئے گا جس نے صبح و شام کے اذکار سے مجھے اور آپ کو غافل کیا ہوگا، یہ آئے گا جس نے مجھے نمازوں سے غافل کیا ہوگا، یہ آئے گا جس نے مجھے اور آپ کو چوری اور داؤ پہ لگایا ہوگا، یہ آ کر مجھ سے اور آپ سے اظہار لا تعلقی کر دے گا، میں نے تو صرف ان کو راہ دکھائی تھی، باقی کام خود کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں جو صبح اور شام 3 دفعہ قل هو اللہ احد، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتا ہے، کفیت من کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز جو دنیا میں نقصان دینے والی ہے، وہ جادو ہے، وہ ٹونا ہے،
وہ دم ہے، وہ شیطان کا شر ہے، وہ حاسد کا حسد ہے، وہ خناس کی باتیں ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ سب سے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ جو صرف یہی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ شیطان کا دو اس وقت بھی لگتا ہے جب غیر محرم عورت سے بندہ خلوت اختیار کرتا ہے۔ غیر محرم عورت آتی ہے، وہ شاپ پہ آتی ہے، بندہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ اسی طرح تنہائی میں چلی جاتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں شیطان کا وار اس وقت چل جاتا ہے۔ وہ راہب تھا بنی اسرائیل کا، اور امام ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب کے اندر تلبیس ابلیس کے اندر یہ بات لکھی۔ وہ راہب عبادت گزار، شیطان اس کے پاس آتا ہے، 3 بہنوں کی بہن، وہ لڑائی پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ بڑا ہی متقی پرہیزگار عابد عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جاتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے۔ وقت آتا ہے شیطان ورغلاتا ہے، یہاں تک کہ بدکاری ہوتی ہے، بدکاری کے بعد شیطان پھر ورغلاتا ہے، اس کو قتل کر، اس کو اس کنویں میں پھینک، بند کر کے مار دے تاکہ تیری بات پہ یقین ہو جائے۔ پھر اس کے خواب میں جاتا ہے بھائیوں کے کہ تیرے بھائی نے تیری بہن کو فلاں راہب جس کے تم سپرد کر کے گئے تھے اس نے قتل کیا ہے۔ جب وہ آتے ہیں اس سے تفتیش کرتے ہیں، قصہ مختصر بتا دیتا ہے کہ قتل مجھ سے ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب نہیں، اس طرح داؤ نہیں چلے گا، سجدہ کر لے تیری ساری زندگی کے جو کرتوت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور جان کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہے وہ شیطان جو انسان کے آخری دم تک ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک انسان کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالکی ارض و سماں، ہم سب کمزور ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، تیرے علاوہ کوئی اور قوی نہیں ہے، تو ہی بچانے والا ہے۔ اللہ ہم کمزور ہیں ایمان میں، اعمال میں، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ایمان پہ قائم رہنے والے، اخلاص پیدا کرنے والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنا ورد بنانے والے، تینوں سورتوں کو صبح و شام پڑھنے والے، اور اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت ہر وقت ہر پل کرنے والے، اللہ پہ یقین اور توکل رکھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت کرنے والے اور گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے والے، ان کے نزدیک کبھی بھی شیطان نہیں آتا، ان کے اوپر کبھی بھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، حاسد کا اثر نہیں چلتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ یہ اعمال جو شیطانی حملوں سے بچانے کا ذریعہ ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔